وش رايكم قبل رمضان انت سامح تهدى النفوس وتستريح الظنوني تهدى النفوس وتستريح الظنوني وش رايكم قبل رمضان انت سامح تهدى النفوس وتستريح الظنوني تهدى النفوس وتستريح الظنوني أنا على قلة خطاكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، عزیزو، دوستو، آج کا ہمارا درس جو ہے بجائے درس قرآن کے ایک خطاب ہے اور رمضان مبارک کی مناسبت سے. پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ بھی ہمارا درس ہو چکا ہے رمضان کے فضائل یا مسائل جو بھی ہو. آج کا درس اس سے مختلف ہوگا، لہذا اس کا نام رکھا جائے دوسرا حصہ، جو بھی آپ لکھیں پارٹ 2. اگر کوئی پچھلی باتیں بھی ہوں گی تو اس کا انداز نرالا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اور کچھ باتیں ایسی جو آپ کے لیے مفید ہوں گی. اور درس کے بجائے خطاب اس لیے کہ جیسے خطاب ہوتا ہے سوال جواب اور ایک عام فہم، تو یہ ذہن میں رہے. تو جو مسائل آج بیان ہوں گے اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی گھنٹہ ہے، تو کچھ رمضان کے متعلق بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں رہ جائیں گی، جیسے کہ اعتکاف. تو اعتکاف تو ابھی دوسرے عشرے میں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو دوسرے عشرے میں، وہ تیسرے عشرے میں اعتکاف کریں گے تو دوسرے عشرے میں اس کی کلف آپ کو مل جائے گی. تو ایسے کچھ مسائل اگر رہ جائیں گے تو آپ نشاندہی کریں. ویسے کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پورے عالم اسلامی دنیا میں اب شروع ہو چکا، کہیں ہو چکا، کہیں ہو رہا ہے، کہیں ہوگا استقبال رمضان. تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 موسم رکھے ہیں، سرما، گرما، بہار، خزاں، تو یہ ہماری فائدے کے لیے ہیں، موسم کی تبدیلی. تو اسی طریقے سے نیکیاں کمانے کے بھی مواقع رکھے ہیں، جسے آپ موسم کہیے. تو یہ سب سے بڑا موسم بہار ہے، رمضان مبارک کا پورا مہینہ، اور لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں. تو میں یہ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ شبہات رہیں گے، تو ان شبہات کا ازالہ ہو تاکہ ہماری عبادت اعتماد، اطمینان اور صحیح نہج پر ہو. ظاہر ہے کہ ہم اس میں ان فقہ کو پیش نہیں کریں گے قرآن سے اور احادیث کی روشنی میں. فقہ ابن عباس، فقہ صدیقہ، یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، چونکہ آپ جب دوسرے فقہ دیکھیں گے اس میں اختلاف ملے گا. تو اب آپ کے پاس جب یہ رہیں گے جیسے فقہ عائشہ ہے، اس کے سامنے کون سا فقہ ہو سکتا ہے؟ ابن عباس ہے،
تو وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا، لہٰذا اس سفر میں بالکل ساتھ میں رہیے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان، اس کی فضیلت اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ رمضان تو معلوم ہونا چاہے کہ بھائی یہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، نہیں تو فضائل رمضان کتاب پڑھی جائے مہینہ بھر کچھ نہیں فائدہ۔ تو سنیے گا، یاد رکھ لیجئے سورہ بقرہ آیت نمبر 185، میں نے کہا تھا کہ 28 پیج کھول کے رکھیں سورہ بقرہ کا، یہ صرف ریفرنس کے لیے، درس قرآن نہیں ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پہلی فضیلت، اس کو بھی یاد رکھیں، پہلی فضیلت کیا ہے؟ شہر رمضان کہ انزل فیہ القرآن، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اتارنے کو اسے مختص کیا، تو فضیلت ہوئی۔ مگر یاد رکھیے جس کی مثال دی جا رہی ہے تو قرآن کی کیا فضیلت، وہیں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو قرآن ایسا ہے کہ رہبری، ہدایت اور کیا ہے، فارق حق والباطل۔ تو یہ ایسی کتاب، یہ صرف سمجھنے کے لیے، یعنی قرآن کی بھی فضیلت، باقی آپ فضیلتیں بیان کریں، تو ایسی فضیلت والا قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان۔ تو یہ ایک فضیلت، اس وقت ہمیں قرآن کی فضیلت نہیں بیان کرنا ہے۔ دوسری فضیلت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کس میں ہے؟ رمضان میں۔ یہ دوسری فضیلت، احادیث صحیحہ سے، اعمال صحابہ سے، رسول سے بالکل یعنی تواتر سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ رمضان میں۔ تو دوسری فضیلت، رمضان میں قرآن نازل ہوا، رمضان میں لیلۃ القدر ہے۔ چلے لیلۃ القدر کی کیا فضیلت پھر؟ اسی سورہ میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میں اتنا آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے گا، ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، ہوا آپ بتا سکتے ہیں۔ اب ایک بات، ابھی اور فضیلتیں ہیں اس کی قرآن سے، مگر تھوڑا توقف کرتے ہیں، موضوع سے ہٹ کر بھی نہیں اور ضروری بھی ہے۔ تو لیلۃ القدر سنیں، اس کا ایک اور نام ہے، وہ کیا نام؟ صفحہ پلٹنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے کہا نا کہ انداز نرالا ہوگا، حامیم والکتاب المبین۔ قرآن کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم اس کتاب کی، انا انزلناہ، جس کی قسم، فی لیلۃ مبارک۔ کیا مطلب؟ لیلۃ القدر ہے۔ ساری تفسیریں بھری پڑی ہیں، آپ نکالیے، ابن عباس، قتادہ، مجاہد، جتنی بھی لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا نام لیلۃ القدر، اس کا نام مبارکہ۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں، تو آپ مانیں گے؟ ولو افتوک، کسی امام نے نہیں تحریر کیا، پھر یہ ہمارے مفتی حضرات کیوں کر؟ لہذا اسے آپ بالکل اطمینان رکھیے، چونکہ لیلۃ القدر، لیلۃ البراء، یہ ایک ہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہو، وہ رمضان میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ چلے، وقت ہے ہمارے پاس، یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا کام ہوگا، ترجمہ نہیں سمجھتے، تو سنیے گا۔ اس رات کو رسول قبرستان میں گئے، اتنی عظیم رات اس حدیث کے مطابق، تو عائشہ کو سلا دیا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اسے بھی تو اٹھا دینا، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ بھی بچے والے ہیں، آپ بھی بیوی والے ہیں، آپ کی بیوی اتنی نڈر ہے کہ رات کے 1:30 بجے 2 بجے قبرستان میں اندھیرے میں جائے؟ ہے کسی کی بیوی نڈر؟ بتلائیے۔ تو عائشہ صدیقہ کتنی عمر تھی، اور پھر بغیر بچے والی تھی؟ ذرا افلا تعقلون، کہاں گئے آپ لوگ؟ سب سے اچھی بات، امام بخاری، یہ جتنی حدیثیں آپ آج نوٹ کر لیں، ترمذی کی ہو، بیہقی کی ہو، یا کبھی بیہقی کی بھی حدیث مان لی جاتی ہے، کیوں پتہ ہے؟ امام بخاری مسلم کے شرط پر اترتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ترمذی تو صحیح ستہ میں حدیث ضعیف، کیوں؟ امام بخاری مسلم کے شرط پر نہیں۔
تو یہ حدیث کہیں سے بھی آپ لائیں، نام بتانے کی ضرورت نہیں. امام بخاری نے 2 راویوں کو ساقط کر دیا، تسلیم ہی نہیں کرتے. تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جھوٹے اس لیے نہیں، ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی آپس میں. بھائی ایک کی پیدائش 1800 میں ہوئی، دوسرے کی 2000 میں ہوئی، یہ ملیں گے آپس میں؟ ایک مثال دے رہا ہوں. اس لیے بالکل مطمئن رہیے. اب ہم شروع کرتے ہیں. کیا 2 فضیلتیں آپ کو بتلایا. کتنی؟ قرآن اس میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر. تیسری سنیے، آیت نمبر ہے 83. کتب علیکم الصیام، ہے نا، روزہ فرض. تو یہ جو روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہے نا. تو روزہ جو فرض کیا گیا، اس کے لیے کون سا مہینہ اختیار کیا گیا؟ رمضان. تو کتنی فضیلتیں ہیں رمضان کی؟ 3 بتلا دی گئیں اور 3 حوالے کے ساتھ. اچھا ابھی صفحے کو ایسے ہی رکھیں چونکہ کئی مسائل بتانا ہے آپ کو. اب ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. سارے محدثین نے بیان کیا ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو 3 حج، عمرہ کیا تو 1 حج کے برابر ثواب. یہ میری توجہ کہاں گئی کہ جس نے 3 عمرے کیا تو حج کے برابر. لیکن ابھی چونکہ رمضان کا ہے نا، کیا جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو 1 حج کے برابر ثواب. امام مسلم کیا کہتے ہیں؟ یہ ان سے منفرد ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں. بڑی فضیلت ہے حدیث سے پاک سے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس پر حج فرض ہے وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو حج ساقط نہیں ہوگا. یہ قاعدہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ اہمیت اس کی، ثواب. اب اس سے آپ دوسرا قیاس کیجئے کہ سورہ اخلاص، بڑے مسائل ہیں کہ جس نے پڑھ لیا تو تہائی قرآن، تو آپ 10 دفعے اخلاص پڑھیں گے لیکن قرآن ختم کریں گے، فرق ہوگا. اس کو جان لیجئے، اتنا کافی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ہے نا، کہ جس نے روزے رکھا. کیا شرط ہے؟ ایمان اور احتساب. یعنی احتساب میں اس کا جو حق ہے. تو ہمارے یہاں خادم ہوتے ہیں کرسچن وغیرہ، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، رکھنے دیں. قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان. بہت آسان ہے، مختصر کر رہا ہوں. اس کے بعد من قام، کیا ہے وہ روزے کا ہے. اسی طریقے سے قام، کیا ہے؟ من قام کا مطلب کیا؟ نماز، قیام اللیل. من قام یعنی کیا؟ قیام اللیل. اس کو ضرور سمجھیں. تیسرا ہے من قام لیلۃ القدر. تو من صام اور قام، تو سیام اور قیام. ٹھیک ہے. اچھا یہ حدیث میں آپ کو لفظ ملے گا صام، تراویح کا لفظ نہیں ملے گا، یہ یاد رکھے گا. لیکن یہ تو ہم جب ابھی تراویح کا مسئلہ بیان کرنا ہے، پہلے رمضان کی فضیلت اور روزے سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو ابھی یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے. تو یہ رمضان کی فضیلت بھی. چلیے اور رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت کہ جس نے 1 فرض ادا کیا تو 70، 1 نفل تو 1 فرض. اتنا کافی فضیلت. اور بھی ہیں، بہت کچھ ہیں، مگر اتنا کافی ہے قرآن سے اور احادیث پاک سے. اب ہم شروع کرتے ہیں کس کے روزے کے بارے میں. چونکہ قرآن کی فضیلت آج کا درس نہیں ہے، لیکن ایک سوال میں کرتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ خطاب عام ہے. آپ سے پوچھیں قرآن شریف کتنے عرصے میں نازل ہوا تو کہیں گے 23، ہے نا. ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تو پھر کیا اب جواب کیا دیں گے اس کا؟ اس کا جواب دینا ہے نا. جواب کیا ہے؟ کوئی جواب؟ ورتل القرآن ترتیلا. تو سن لیجئے گا، آج کا خطاب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو سنیے، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान और फ़ी लैलतिल क़द्र और फ़ी लैलति मुबारका। तो सुनिए, ये लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा जो आसमान दुनिया पर है लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, पूरा उतारा गया। आया समझ में? ये है मतलब। फिर गारे हिरा में जो वही आई इक़रा, इसी शब्द, यह है मतलब। तो आगाज हुआ किसमें? आगाज। अब आप सुनिए कि आगाज एक ही रात में हुआ है तो दो रातें कैसे हो सकती हैं? तो ये इसका जवाब है। तो शहर रमज़ान यानी क्या? आगाज हुआ। आसमानी दुनिया से तो आगाज नहीं, वो तो लाया गया। फिर आसमानी दुनिया से नीचे जो वो इसी महीने में इसी रात से आगाज हुआ, फिर रात में, दिन में, सफ़र में, अमन की हालत में, जंग की हालत में उतरा। तो ये इसका जवाब है। अब सुनिए आगे। रोज़ा फ़र्ज है ना, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। तो रोज़े की क्या फजीलत? रोज़े की फजीलत देखिए, फ़र्ज है मतलब आप रखेंगे तो अज्र मिलेगा, नहीं रखेंगे तो गुनाह होगा। ठीक है, ये इसके इतना काफ़ी है। हदीस कुदसी है, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम फ़इन्नहु ली। इंसान नमाज पढ़ता है, हज करता है, खैरात करता है, दो फ़र्दों को मालूम हो जाता है, मगर रोज़ा मेरे लिए। आप कंपनी में जाते हैं, लोग रोज़े से हैं 13 के 14, आप खामोश रहेंगे, चाय उनके सामने नहीं पीते हैं। रोज़ा सिर्फ अल्लाह को मालूम। वह अन अज्ज़िबी, मैं उसका अज्र दूंगा। बाज़ों ने वह अन उजाज़ी भी, तो अल्फाज तो मुख्तलिफ होते हैं। तो रोज़े की फजीलत ये काफ़ी है कि अल्लाह तबारक ताला उसका अज्र देंगे, उसकी कोई मिक़दार नहीं। तो ये है रोज़ा। अच्छा सुनिए मज़ीद कुछ और बातें। ये रोज़ा जो है रोज़ेदारों के लिए, रैयान आपने नाम सुने होंगे, रैयान ये एक बाब है मुख्तस रोज़ादारों के लिए जी। तो ये रोज़ेदार वहाँ से दाखिल होंगे। रैयान के माने क्या? आसूदगी, खुशहाली। तो अब ये कौन से रोज़ेदार होंगे? जिनको शगफ़ होगा, दिलचस्पी होगी रमज़ान के रोज़ों से, दूसरे भी रोज़े रखेंगे ताकि फ़र्ज़ में कुछ रह गया है तो तकमील हो जाए सुन्नत रोज़ों का। तो बहरहाल इतना काफ़ी है। अब हम शुरू करते हैं। फ़जीलत इतनी काफ़ी है इस रोज़ों की। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे रोज़ा रखने की और इखलास की। ख्याल रखा जाए कि इसमें अपना वक्त जो है लायानी बातें, यानी रमज़ान में एहतराम किया जाए कि जो हम बातें करने इसका कोई फ़ायदा नहीं, जिसका कोई मुफीद नतीजा नहीं, ऐसी मजलिसें मुनाकिद न करें ताकि हम रोज़े से रहें। इतना काफ़ी है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, अभी मसाइल भी हम बताएंगे, इसके मसाइल बतलाते हैं लेकिन तरावी से फारिग हो जाते हैं तो फिर रोज़े के मसाइल। तरावी जो है सुन्नत है ना, जैसे हमने कहा कि मन काम, और ये फ़र्ज़ है। लेकिन ये आप याद रखें कि तरावी कोई लफ्ज़ नहीं था। काम क़ियामुल लैल, आयशा सिद्दीक़ा से जो रिवायत है वो ये है कि आप कितनी पढ़ते थे? 8 और 3 वितर की 11। ठीक है ना। अब ये जो लोगों में मशहूर है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी शुरू की? 20 जी। ये कैसे हो सकता है? क्यों कर मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है कि एक सहाबी जलीलुल क़द्र और वो 20 शुरू करे? तो इसको आप याद रखिए। ये हमारे झगड़े जो है ना, तो मैं ये इजाला कर रहा हूँ ताकि हम एक संजीदगी आ जाए, ये मकसद है। बाकी तो सुनिएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया। उस वक्त की पोजीशन क्या थी? चूँकि अभी वीडियो नहीं है ना उस वक्त के, कि लोग इधर 3 अफराद नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो उतनी पढ़ते थे 11 जितने अल्लाह के रसूल ने पढ़ाई थी 3 दिन। अब कुछ लोग आ गए कि वो ये तो ख़त्म हो गए, तो उधर जमात की, उधर 3, उधर 5, इस तरीके से चल रहा था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐसा क्यों, एक ही इकट्ठे हो जाएं, तो सबको इकट्ठे कर दिया। ये जहन में रखिए। ये है लेकिन बताते नहीं लोग, हदीस में है। तो ये अच्छी बिदत। तो बिदत यानी क्या? अच्छी बात है, ये तो साबित है ना पढ़ना।
آپ سس نے پڑھا ہے، آپ اس لیے نہیں آئے کہ پھر کہیں فرض نہ ہو جائے، تو آپ کی وفات کے بعد اب تو وحی کا سلسلہ بند، لوگ پڑھتے تھے تو ثابت تھی نا، تو کیا کیا کہ اکٹھا کیا، یہ تو اچھی بات ہے، بتائیے اچھی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا کیوں کیا؟ ہم دوسری سنتوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، چونکہ عید کی نماز اور یہ ہم جسے کہتے ہیں تراویح کی نماز، یہ ثابت ہے، 3 دن بھی تو پڑھا ہی نا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی شروع کی؟ وہی نماز جو اللہ کے رسول نے پڑھائی، تعداد بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، تو پھر 20 کیسے ہوگی؟ یہ بات ہے۔ تو اس وقت کی نمازیں ہمارے جیسی نہیں ہوتی تھیں، لمبی قرات ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کچھ لوگوں کو دشوار ہوا تو آپ نے قرات کو کم کر دیا اور تعداد کو بڑھا دیا، تو کتنی ہو گئی؟ 20۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اصل کیا ہے اور 20 کیا ہے؟ اب میں اس ازالے کے لیے، چونکہ 2 بارڈر بن گئے، جو 20 پڑھتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، جیسے کہ شب قدر کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہے، ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں 20 ہے، بھائی ثابت کریں جی۔ شب برات، ہاں وہ شب برات کے سلسلے میں جیسے بزید ہے نا، اسی طریقے سے وہ کیا ترائی کے بارے میں بھی بزید ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ یہ 20 جو ہوئی ہے، جو ان کے اچھا یہ کیا بدعت بتلا رہے ہیں کچھ لوگ، 20 کو کیا بدعت؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ماسٹر ہیں، جیسے کہ جوناگڑھی، انہوں نے کتاب لکھی ہے صلوات الرسول، یہ لکھی ہے، اور اقبال ندوی نے کتاب لکھی ہے، اور علامہ نووی جو حدیث کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، شرح مسلم میں انہوں نے شرح کی ہے، صاف لکھا ہے کہ 8 رکعت سنت۔ کتنی ہے؟ کوئی جھگڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کتنی شروع کی؟ 8۔ اور 20 اگر کوئی پڑھتا ہے تو مستحب، سنت نہیں کہہ سکتے، سنت نہیں کہنا، کیا کہنا؟ مستحب، بات ختم ہو گئی۔ آپ کو پڑھنا ہو پڑھیں، بلکہ وہ جو تراویح جو ہے وہ بھی اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو سنت ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، تو یہ بات بالکل آپ کو واضح ہوگا۔ اچھا تراویح نام کیسے ہوا تراویح؟ جی 20 آئی کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ لوگوں کو دشوار ہوئی نا قرات، تو قرات کم کر دی، تعداد رکعت بڑھا دی، سمجھ گئے نا؟ تو پہلی بات نہیں بتاتے، دوسری بات بتاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ شب برات کی طرح، شب برات نا جی، چلیے تو واضح ہوا نا؟ آپ کوئی پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، چلیے تو خیال رکھیں شب برات اور شب قدر۔ اچھا ایک مسئلہ، تراویح کیسے نام ہوا؟ تراویح اس کا نام ہی نہیں تھا، جس طرح کی 8 ہی پڑھی جاتی تھی جو آپ منسوب کرتے ہیں، اس کی کچھ وجہ تھی۔ تراویح کا معنی کیا؟ آرام۔ تو مکے، اب یہ کوئی فرض نماز نہیں ہے نا، تو مکے والے کیا کرتے تھے؟ بعضوں نے لکھا ہے تسلیمتین 4 پڑھ لیے تو طواف کر لو، ہوا نا؟ اب یہ کہ لمبی لمبی قراتیں ہوتی تھی نا، دیکھیے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا باہر جاتے ہیں کلی کر کے آتے ہیں، تو اس تو 4 رکعت جب پڑھ لی تو بڑے اب طواف کرو، تو طواف کرنے میں تھوڑی کیا تبدیلی ہو جاتی تھی، یہ ہوتا تھا، تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ تراویح، ترویحہ سے یعنی تھوڑا ریسٹ، آرام کرو۔ اچھا مدینہ میں کیا ہوتا تھا؟ درس ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو 4 رکعت کے بعد ذرا بیٹھیے، ذرا سستا لیجیے، کچھ نصیحت، اس لیے اس کا نام کیا ہوا؟ ترویحہ۔ تو تراویح، تو تراویح کا لفظ آپ تلاش نہ کریں، اب تراویح 20، تراویح 8، بس یہ چکر چل رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان کے جھگڑوں سے کیا بچائے، مبارک مہینہ ہے، اس لہٰذا آپ بالکل سنجیدہ رکھیں، آپ کو پڑھنا ہو پڑھیں، لیکن ان میں الجھے نہیں، چونکہ بات واضح ہے، یہ دلیل بتائیں، دلیل نہیں بتا رہے، جھگڑ رہے ہیں بس، تو اتنا کافی ہے تراویح کے بارے میں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں روزے کا۔ روزے کے بارے میں سب سے پہلے ہم نیت سے چلتے ہیں۔ نیت جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ کسی امام نے نہیں کہا کہ منہ سے پڑھو۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی جمعہ کو ہم جائیں گے، تو جب آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر، تو ایک ہوتا ہے ہم، ابھی ہمارا ہم ہے، پھر پکا ارادہ کہ چلیے اب نماز کو نکلیں گے، اور جب آپ نے کہا کہ اللہ اکبر تو اس کو عملی شکل دے دی، یہ ہے نیت۔ روزے کی نیت میں اس میں اچھا حج کی بھی کوئی نیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب عصر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، احرام پہلے سے پہنے ہوئے تھے، اللہم لبیک عمرۃ، عملی شکل ہوئی، تو کوئی نیت ہوئی؟
اب یہ نیت کیا تو بچوں کو بتانے کے لیے، بول بیٹا میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، بتانے کے لیے، تو دل میں بول۔ اچھا، اب یہ کہ نیت کب کرنا ہے؟ نیت روزے کی مختلف ہے۔ آپ نے ابھی چاند ہوگا انشاءاللہ جب 29 کا یا 30 کا، تو آپ نیت کر لیں کہ لبیک اللہم، خلاص نیت ہو گئی۔ چاند آپ نے دیکھ لیا، دو پڑھ لے یا رب لبیک، اب کہیے یا رب میں حاضر ہوں، تو کس لیے حاضر ہوں؟ نیت ہو گئی۔ تو روزے کی نیت اور نماز کی نیت میں فرق ہے۔ نماز میں آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، اب سارے حلال چیزیں ممنوع، ٹھیک ہے نا، لیکن روزے میں آپ نے جب کہا لبیک، آپ کی نیت ہو گئی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اگر صبح جب اٹھیں تو اذان ہو رہی ہے، آپ کا روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صبح اٹھے 3 بجے، آپ کھا رہے ہیں، چونکہ ابھی عملی شکل نہیں دی، لوگوں کا تصور کیا ہے کہ ہم نے نیت کی تو کھانا پینا بند۔ تو نماز اور حج یہ مختلف ہے۔ حج میں جہاں آپ نے کہا اللہم لبیک عمرتن، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو روزہ ایسا نہیں ہے، آپ نیت کر لیں، 12 بجے اٹھے، 12 بجے کھائیں، پھر 2 بجے آنکھ کھلی، پھر اذان کو 5 منٹ ہے، پھر پانی پی لیے۔ واضح ہوا؟ چلیے اب ذرا غور سے ساتھ میں رہیے گا۔ آپ حرم میں جاتے ہوں گے نا، صبح یہ ہوتا ہے کہ اذان ہوئی کہ لوگ پانی کی طرف لپکتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہے، پلیٹ ہے، کھانا، اب اس وقت لقمہ نے کیا، مرغی کا ایک ڈلا یا گوشت کا ڈلا آپ کھا رہے ہیں، اذان ہو گئی تو آپ اسے پورا کر لیں، یہ حدیث ہے۔ یعنی مطلب بتلا رہا ہوں، حدیث میں یہ کہا ہے کہ اذان ہوا تو لپکو، ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں۔ اور آج کل تو ایگزیکٹلی اذان ہوتی ہے، سیکنڈ پر ہوتی ہے نا، پھر یہ لپکنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، آپ جا رہے عمرے کو، لیٹ ہو گئے، سینڈوچ ہاتھ میں ہے اور پانی ہے، کھا رہے ہیں، اذان ہو گئی، تو حدیث رسول کے مطابق آپ اس کو پورا کریں۔ تو فرق سمجھیے، لپکنا نہیں ہے، اذان ہو گئی ختم، لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے تو پورا کریں، بالکل واضح ہے، اور آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ جی وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے پانی اور سینڈوچ پورا کر لیں، لیکن کھانا تو دسترخوان لگتا ہے، یہ نہیں ہے، تو اس کو خیال رکھیے، بالکل واضح ہو چکا ہے۔ سحری کسے کہیں گے؟ سحری جو ہے دیر سے کرنا مستحب ہے، اور افطاری بھی جلدی کرنا مستحب ہے۔ تو سحری کا وقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سحری اور اذان کے درمیان فرق، اس وقت تو سیکنڈ نہیں تھے نا، 50 آئے تھے، تو آپ آخری وقت میں سحری کریں۔ سحری پہلی امتوں میں بھی تھی، بعد میں ترک ہوئی، اس کا بڑا اجر ہے۔ لیکن اب جو میں بات بتا رہا ہوں یہ حدیث میں نہیں بلکہ ڈکشنری کی بات بتا رہا ہوں، لسان العرب، چونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں تو 2 بجے جاتے ہیں، کھا کے سو جاتے ہیں، ان کے کام آئے گی۔ تو سحری کسے کہیں گے؟ اب آنکھ کھلی نہیں کھلی تو سحری کسے کہیں گے؟ منتصف اللیل، درمیانی رات۔ سحری کا وقت درمیانی رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اچھا درمیانی رات، یہ جو لوگوں کا تصور ہے نا کہ 12 بجے، یہ غلط ہے۔ دیکھیے زوال کب ہوتا ہے؟ کبھی 12، کبھی 12:15، کبھی 12:30۔ تو مغرب اور فجر کی اذان کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں حساب لگائیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہو سکتا ہے 11:30 کو بھی منتصف اللیل ہو اور 12:30 کو بھی ہو۔ تو مزدلفہ سے لوگ نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کب نکلے؟ 12:05 پر۔ نہیں، یہ نہ کہیں، 12 کو نہ دیکھیں، مغرب اور فجر کے درمیان کتنا وقت تھا؟ کبھی ہو سکتا ہے 12:30 کو منتصف اللیل ہو، منتصف اللیل یعنی کیا؟ آدھی رات، اس کا خیال رکھے گا۔ تو اگر آپ نے آدھی رات کے بعد سحری کی ہے، وہ آپ کو سحری کا اجر ملے گا۔ تو یہ اتنا کافی ہے، اتنے مسائل، اور بھی مسائل لیتے ہیں۔ چلیے آپ کو سب سے پہلے فقہ ابن عباس بتاتے ہیں۔ آیت سامنے ہے نا آپ کے، بہت اہم ہے، دیکھیے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 184 والی آیت سبوں کے لیے، فقہ ابن عباس۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ دیکھیے حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت، فقہ ابن عباس کیا لکھا ہے کہ جو لوگ مشقت سے روزہ رکھتے ہیں، دیکھیے حاملہ عورت روزہ کیسے، تکلیف ہے اس کو، دودھ پلانے والی عورت، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو مشقت سے، اچھا شوگر والے بھی اس میں آئیں گے، اور بھی جو کڈنی والے ہیں سب آتے ہیں اس میں، جو بڑی تکلیف ہو رہی ہے
تو انہیں چاہیے کہ فدیۃ طعام مسکین، بات ختم ہو گئی۔ اب کتابوں میں نہ الجھے، کتابوں میں کیا ملے گا کہ وہ حمل والی عورت، اسے خود کا ڈر ہے یا بچے کا ڈر ہے، اگر خود کا ڈر ہے تو فدیہ دے، بچے کا ڈر ہے تو روزہ رکھے۔ یہ فقہ کس کا ہے؟ یہ میں فقہ ابن عباس بتا رہا ہوں۔ اچھا فدیہ کب دیں گے؟ کچھ لوگ ریال دیتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین۔ آپ ہمارے یہاں کتابیں پڑھیں گے نا تو پریشان ہوں گے جی۔ ایک وقت کا کھانا، ابھی آج کل ڈش کتنے کا ملتا ہے؟ یہاں تو 10 کے 12 ہو گئے ہے نا، ہمارے یہاں یہ لوگ جانتے ہیں، اچھا مسئلہ حل کر دیا۔ کوت 600 گرام چاول کے کتنے پیسے ہوئے؟ ہاں، اور 600 گرام گیہوں کے پیسے دیتے ہیں، وہ بیچارہ 600 گرام چاول کھائے گا۔ فدیۃ طعام مسکین، کتابوں میں بولے کوت، کوت یعنی کیا؟ روزی۔ قرآن کی بات کریں، فقہ ابن عباس کی بات کریں، لہٰذا یہاں بالکل صحیح تقسیم کرتے ہیں۔ اور کھانا کھلائیں جی۔ اچھا کھانا کھلانے میں یہ کوئی ضرور نہیں کہ آپ اسی دن کھلائیں، آپ جب بھی فرصت ہو 30 مسکین کو، اچھا ایڈوانس نہیں کھلا سکتے چونکہ ابھی آپ نے 30 روزے نہیں رکھے، ابھی ثابت نہیں ہوا، اس لیے تھوڑا صبر کر لیں۔ اور پھر یہ ہوٹلوں میں جو ہے نا، ایسا نہیں کسی کو بھی تھما دیا، نہیں خود جائیں، جو بیٹھتے ہیں ان کو کھلا دیں، تو یہ خیال رکھیں، شوال میں بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ فقہ ابن عباس۔ اب آپ کو کون سا فقہ بتاؤں؟ چلو فقہ عائشہ صدیقہ سے فارغ ہوتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، اور یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ مجھے رمضان میں فونز آتے ہیں، خواتین سے متعلق ہے لیکن آپ کے کام آئے گا، اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ابھی یہ عورتیں جذباتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو یعنی ہمت دے، برقرار رکھے، روزہ رکھنا چاہتی ہیں، کسی کے 7 دن ہے 5 دن ہے، 7 دن والے کے 5 دن میں خون بند ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بند ہو گیا، روزہ رکھ لیتی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، عائشہ صدیقہ کی جو بات کہہ رہا ہوں، عائشہ صدیقہ کی کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خون بند ہونے سے ماہواری بند نہیں ہوتی۔ جو لیڈی ڈاکٹر ہیں وہ تو جانتے ہیں، یہ ان کے لیے جو نہیں جانتے، تو آپ کی خدمت میں بھی آئی تو کیا فرمائے؟ لا تعجل، جلدی مت کرو۔ اب اس خاتون نے 5 کو خون بند ہوا، نہا دھو کے نماز پڑھنا شروع کر دی، 6 کو روزہ رکھا۔ اس سے بھی دشواری، حج میں جانا تھا ریاض یا کہیں بھی، اسے طواف افاضہ کرنا باقی تھا، 5ویں میں خون بند ہوا، نہا دھو لی اور طواف کر لی، اور 6ٹھے دن چلی، خون آیا، اب وہ پریشان ہے۔ اب اس کا طواف ماہواری میں ہوا یا پاکی میں، اب وہ کنفیوز، اب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے دوبارہ، تو ماہواری 2 ٹائم نہیں آتی، اس کو بھی یاد رکھیں، ایک ہی ٹائم آتی ہے، اس کے 5 دن ہے تو 5، 7 دن ہے تو 7، تو پھر یہ بیچ میں گیپ کیسا آ گیا؟ سنیے، لا تعجلنا، جلدی مت کرو، خون بند ہوا ہے جلدی مت کرو، روزہ مت رکھو، نمازیں مت پڑھو، حتی ترین القصۃ البیضاء، یہاں تک کہ تم دیکھو خون بند ہوا ہے 5 کو، ماہواری بند نہیں ہوئی، یہ عورتیں جانتی ہیں۔ تو اس کا ترجمہ عربی میں سائل الابیض، ہم کیا کرتے ہیں اردو میں سفید رطوبت، جب تک یہ نہ نکلے، جیسے کہ مزی ودی کا جو کلر ہوتا ہے نا، بلغمی کلر، تو ماہواری بند نہیں ہوئی، لہٰذا وہ روزہ رکھنے میں جلدی نہ کریں، اپنے 7 دن 5 دن مکمل کریں، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اور کس کا فقہ بتائیں؟ امام بخاری کا، نہیں چلے ایک چھوٹے سے مسئلے سے فارغ ہوتے ہیں، لجنہ سعودیہ کا، یہ جو آتا ہے بخاخ پمپ جسے کہتے ہیں، یہ دمہ، اسپرے کہتے ہیں آپ، 20 ملی ہوتا ہے شاید اس میں، اب وہ پریشان کرتے ہیں کہ پمپ لگانا روزہ فاسد ہوگا یا کیا ہوگا، تو لجنہ سعودیہ کا فقہ میں بتا رہا ہوں، لجنہ سعودیہ کا، اور ان کی تحقیق کہ 20 ملی ہوتا ہے، اس میں سے کتنا بوند ڈالتا ہے؟ 1، تو اس میں آکسیجن، اس میں دوا، اور اس میں کیا؟ اور پانی، تو کتنا گیا حل کو لگتے ہی اس کا دمہ بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ مثال دے رہے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ جی ہاں، لیکن وہ مثال اور اچھی دے رہے ہیں کہ بولے کچھ چیزیں معفو عنہا ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کیا؟ آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو کلی کرتے ہیں، 3 دفعے کلی کرتے ہیں، بتائیے پانی کا اثر رہا کہ نہیں رہا اندر؟
وہ میدے میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. یہ مثال دے رہے ہیں تو آپ کے اطمینان کے لیے. اب آپ لوگوں کو کہیں گے نا کہ میدے میں جاتا نہیں جاتا، وہ صحیح ہے، مگر ان کو مثال دیں. آپ وضو کرتے ہیں، کافی ہے اتنا. چلے فقہ امام بخاری. امام بخاری نے باب باندھا ہے. وقت ہے ہمارے پاس زکوٰۃ کا، کوئی بات نہیں، اس پر اب ختم کرتے ہیں. اذا اکل ناسین او شرب ناسین، تو بھول چک کر کھانا کھائے تو فلیتم صومہ، اس کا روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس میں قتادہ عطا، اب سنیے غور سے. ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں نا بہت مشکل پیش آتی ہے. امام بخاری قتادہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ناسین، بھول کر کھانا کھایا. ایک انسان وضو کر رہا ہے، ایک انسان غسل کر رہا ہے. ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر غسل کر رہا ہے، ندی میں کودی لگایا، ندی میں نہا رہا ہے، کنویں میں چھلانگ لگایا اور حلق میں پانی گیا تو روزہ فاسد ہوا. یہ کس کا فقہ؟ ہمارے یہاں کے لوگوں کا. ان کا فقہ کیا ہے؟ بولے وہ ناسین ہے. آج کل تو شاور ہے نا، شاور میں آپ غسل کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ تھا پانی، تو شاور میں کا ایک قطرہ گیا. تو یہ فقہ بخاری، قتادہ، عطا، مجاہد، ان کا فقہ بتا رہا ہوں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا روزہ. اب بتائیے کہ وہ ایک بوند قطرہ اس نے پانی پینے کی نیت سے وہ اندر گیا نہیں گیا، تو اس کا خیال رکھے گا. تو یہ کئی مسائل ہو گئے. اب اور کون سا مسئلہ؟ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. چلو خلوف فم الصائم، جو گندگی ہے نا، جو بو آتی ہے، وہ اللہ کے یہاں مسک سے زیادہ، مشک کی خود یہاں مسک بھی ہے اور مشک ہمارے یہاں مشک کہتے ہیں، زیادہ قدر و قیمت والا ہے. اب آپ لوگ تو بہت مطمئن ہیں، ہمارے یہاں تو مکس لوگ ہیں نا جی، ہمارے یہاں مکس ہیں. رمضان میں ایک جگہ اذان ہوتی ہے 7 بجے، تو دوسری مسجد میں 7:02، تو تیسری مسجد میں 7:05. کون سی اذان پہ افطاری کریں گے؟ تو ہمارے یہاں آئیے تو کتاب میں لکھا ملے گا کہ زوال تک ہی مسواک کریں، کسی کتاب میں رہے گا زوال کے بات کریں، اس لیے میں سمجھاتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ جو بو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسواک نہ کریں اور بو پیدا کریں، یہ مطلب نہیں ہے. مسواک تو مرضات للرب، اللہ کو رضامندی، اور کیا مطہرۃ للفم، اور سوم بھی اللہ کی راضی کرنے والا ہے. تو یہ بو کو سونگنا تو صفت حیوانی ہے، حیوان سونگتا رہتا ہے کیچڑ کو. اس کا مطلب کیا؟ اس کی قیمت، یعنی روزے دار ہے اور جو وہ لوگوں میں جا رہا ہے تو پریشان نہ ہو، اس کی قیمت اللہ کے نزدیک. لہذا مسواک آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کتابوں کو چھوڑ دیجیے. تو اتنا کافی ہے، پھر آپ کو وقت دیا جائے گا. ہاں پیسٹ کا دیکھیے، پیسٹ کا یاد رکھیے کہ یہاں کے علماء نے اجازت دی ہے پیسٹ کی، لیکن انہوں نے نیچے لکھا ہے اگر حلق میں اتر جائے. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ کم سے کم رمضان میں مسواک لے لیں اور مسواک خوب رگڑیں. حالانکہ وہ بھی پوزیشن وہی ہے، پانی کا اثر حلق تک جاتا ہے، معاف انہا ہے، لیکن وہ اس میں کچھ ٹیسٹ ہوتا ہے پیسٹ میں نا. ہاں تو خیال رکھیں. بہرحال انہوں نے فتویٰ دیا ہے، لیکن ساتھ میں لکھا ہے احتیاط، تو احتیاط برتیں جو بھی ہے. اچھا، نہانا بھی جائز ہے، چونکہ جب آپ کلی کرتے ہیں تو نہانا بھی اس طریقے سے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اتنا کافی ہے، پھر آپ کو موقع دیا جائے گا. اب زکوٰۃ کے لیے آپ صفحہ پلٹیں، کون سا؟ 196. زکوٰۃ میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے بنیادی. آیت نمبر ہے 60 سورہ توبہ کی. جی آیت نمبر 60 سورہ توبہ کی، صفحہ کون سا؟ 196. ٹھیک ہے، دیکھو، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. 8 مصارف ہیں. 4 ہیں تملیک اور 4 ہیں فی کسے کہیں گے؟ آپ کے پاس کوئی چندے کے لیے آئے گا تو کس مد میں دے رہے ہیں، تو یہ فنڈ میں. ترجمہ اس کا کیا؟ کس فنڈ میں. تو تملیک کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے آپ سپرد کر رہے ہیں. اور فنڈ کا مطلب کیا؟ آپ سپرد نہیں کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں. تو وہ شرح ہے، جیسے کہ کوئی جیل میں ہے تو آپ اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے نا، کسی اس کے فنڈ میں دیں گے. تو یہ خیال رکھنا. تو ابھی میں یہ آیت سامنے رہے کہ یہ 8 مصارف ہیں، اور آخر میں لوگ پوچھتے ہیں یہ تو صدقہ اور کیا لکھا ہے؟ تو آپ دیکھیے فریضۃ من اللہ آخر میں ہے، اس کا مطلب یہ زکوٰۃ ہے. لہٰذا یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں تو صدقہ لکھا ہے. اچھا، فقیر مسکین کی تعریف بھی میں بتا چکا ہوں. سورہ آپ تفسیر میں عکس کریں گے، کہیں گے کہ الفقیر جس کے پاس کچھ ہے اور مسکین جس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو سورہ کہف آیت نمبر 79
کہ السفینۃ کانت للمساکین یعملون فی البحر، کشتی کس کی تھی؟ مسکینوں کی، کام کرتے تھے. تو یہاں اب لوگوں کو شک کیا ہوتا ہے کہ کمپنی میں ایک آدمی کام کر رہا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کے پاس کشتی تھی، ہنر تھا، انہیں مسکین کہا. تو کمپنی میں کام کر رہا ہے، تنخواہ کم ہے، مصارف زیادہ ہیں، اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ اس کے پہلے بیان کر چکا ہوں. آج کیا بیان کر رہا ہوں سنیے. زکوٰۃ کن چیزوں میں دی جاتی ہے؟ تو لکھ لیجئے. سونا، سونا یعنی گولڈ جی، اور ذہب سلور، اور کرنسی. اب اس کا کیا ترجمہ آپ کریں گے؟ کیش. چونکہ یہاں میں نے فرق کرنا چاہتا ہوں. چوتھا مال تجارت. تو وزن جو ہے سونا، گولڈ اور سلور، لیکن منسٹر چیف کون ہے؟ کرنسی. وجہ کیا؟ سونے کو کاٹ کے زکوٰۃ نہیں دیتے. چیف کے پاس آئیں گے، کرنسی کے پاس آئیں گے، یہ یاد رکھنا. تو سونے پر اچھا سونا کتنا؟ تو آپ جانتے ہیں 7.5 تولہ 20 مثقال. اس لیے ہمارے یہاں مہر باندھتے ہیں 19 مثقال، تو 20 مثقال. اور 85 گرام. چاندی کتنی؟ 52.5 تولہ چاندی، اور 595 600 میں 5 گرام کم. یہ نصاب ہے. یعنی اب کیا کرنسی چیف کیوں ہے؟ چونکہ آپ کے پاس سونا ہے اتنا 20 مثقال 25 مثقال. اب آپ اس کی قیمت لگائیں گے کہ جو بھی ہو وہ کرنسی میں زکوٰۃ دے دیں گے. تو آپ کے پاس کرنسی ہے، تو آپ حساب کیسے لگائیں گے کہ اس میں 85 گرام سونا آئے گا کہ نہیں، تو آپ پر زکوٰۃ ہے. یا 52.5 تولہ چاندی آئے گی، تو میرے خیال سے 40-45 ہزار ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے. سمجھ میں آگے ہے؟ واضح ہے؟ اچھا، اب کئی لوگوں کے فونس آتے ہیں میرے پاس 200 گرام سونا ہے تو 85 مائنس کروں. یہ مائنس نہیں کرنا، زیرو سے دینا ہے، گنتی پوری، مائنس نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس 84 ہے تو زکوٰۃ نہیں، لیکن 86 ہو گئے تو آپ کی خوش قسمتی 86 پر. یہ بھی واضح ہوا. اب یہ کرنسی پر بھی واضح ہوا. لیکن مال تجارت کو سمجھیے. مال تجارت کسے کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے. ایک صاحب کی دکان ہے کھلونے کی، 1 لاکھ کا کھلونا انہوں نے بھر دیا. ابھی رمضان میں بکے گا، پھر دوسرا لے آئیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جو ڈیکوریشن ہے وہ 3 لاکھ کا ہے، یعنی کھلونوں کو رکھا ہے. تو جو ڈیکوریشن ہے وہ آپ کو کچھ دیتا نہیں، وہ آپ کے مال کی حفاظت کرتا ہے. تو جو چیز آپ کے مال کی حفاظت کرے اس پہ زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیے. اور جو چیز آپ کو پیسہ دیتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. تو اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ حولان حول 1 سال ہو جائے، 1 سال کے بعد آپ گنیں گے کھلونے کتنے بچے آپ کے پاس، کھلونے کی قیمت کیا ہے، اس کی کرنسی کے حساب سے آپ زکوٰۃ دیں گے. واضح ہوا نا مسئلہ؟ ڈیکوریشن پر نہیں، جبکہ وہ 3 لاکھ کا ہے. اب اس سے مسئلہ آپ کا کیسا حل ہوگا؟ ایک بلڈر نے 5 فلیٹس لیے. بلڈر تو بیچتا ہے نا، تو 3 گئے 2 باقی ہیں. 1 سال گزر گیا تو 2 پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ وہ اسے رقم دیں گے. اس نے بنائی کس میں، کتنے میں؟ 5 لاکھ میں یا 10 لاکھ میں. اب 20 لاکھ میں وہ بیچے گا، یہ یاد رکھنا. ایک صاحب نے 5 فلیٹ لیے، ایک رہنے کے لیے اور ایک اسکول کی پڑھائی کے لیے، اور 3 رینٹ پر دے دیے. ٹھیک ہے؟ تو رینٹ پر جو دیے، کرائے پر، وہ فلیٹس کرائے کی حفاظت کرتے ہیں، تو فلیٹس پہ زکوٰۃ نہیں. یہ اصول یاد رکھنا. زکوٰۃ کس پر؟ رینٹ پر. لیکن وہ بھی کب؟ وہ کرنسی میں جائے گی، وہ چیف اکاؤنٹ میں جائے گی آپ کے. 1 سال میں کتنا بچے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی. بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے؟ تو فلیٹس کا مسئلہ حل ہو گیا نا. آپ نے اگر اچھا چلیے ایک اور مثال. آپ کے پاس ایک مکان ہے، آپ نے ایک بچوں کے لیے فلیٹ لے لیا. اب آپ نے ایک فلیٹ لے لیا، لیکن کیوں لیا ابھی فیصلہ نہیں کیا. لیا، بیچوں یا رکھوں کوئی فیصلہ نہیں ہوا آپ کا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ آپ ابھی خود ہی وہ مخمسے میں ہیں، ابھی کشمکش میں ہیں. تو چونکہ نیت نہیں آپ کی، نہ رکھنے کی نہ بیچنے کی، سال ہو گیا، اس پر زکوٰۃ نہیں. چلیے ایک فلیٹ آپ نے لے لیا بیچنے کے لیے، 11 مہینے ہو گئے، بچے کی شادی کرنا ہے تو بولے نہیں وہ بیچو مت، بیٹے کے لیے، بہو کے لیے، اب زکوٰۃ نہیں. اب جب 12واں مہینہ آئے گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں. تو نیت کا بھی فرق ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ مسائل واضح ہو گئے. اب اس سلسلے میں آپ کو ہاں زمین جی، زمین جو آپ کی ہے
سیم فلیٹ. زمین آپ کی ہے, زمین آپ کو کچھ دیتی نہیں. زمین پر آپ چاول, گیہوں, آم کے درخت, امرود یہ دے رہے ہیں. لہٰذا زمین پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں, وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے کھیتی کی. ہاں اگر آپ نے زمین, اسے کیا پلاٹ کہتے ہیں نا, پلاٹ کہتے ہیں, پلاٹ لے لیے, چلیے ہم نے ایک پلاٹ لے لیا, ابھی 10 لاکھ کا ملا, ابھی 5 سال کے بعد تو اس کے ماشاءاللہ دوگنے ہو جائیں, زکوٰۃ ہے. فرق آئے نا سمجھ میں جی؟ ہاں یہ بات ہے, بچوں کے لیے لیا, ٹھیک ہے نا. ایک فلیٹ آپ نے بچوں کے لیے لیا, ٹھیک ہے نا. آپ نے سونا بیٹی کے لیے لیا, ٹھیک ہے نا. بہت اچھا کہ آپ نے مسئلہ پوچھا, چونکہ مجھے ایک مسئلہ بتانا ہے اس پر. وہ جو تملیک کا ہے نا, یہ واضح ہونا چاہیے. تملیک, آپ نے ایک پلاٹ لیا بیٹے کے لیے, شادی ہوگی تب, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے اس کو تملیک نہیں کی, اس کے قبضے میں نہیں دیا, آپ کے قبضے میں ہے, لیکن آپ کی نیت کیا ہے, بیٹا رہے گا. تو اس میں آئے گا, کس میں, کہ آپ کا بیٹا رہے گا, چونکہ بیٹا رہ سکتا ہے نا. ابھی دیکھو آپ فلیٹ لیے بچوں کی تعلیم کے لیے, تو بیٹا اسی میں آیا, سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ نے بہو کے لیے لیا, بیٹے کے لیے لیا, وہ انہیں رہنے کے لیے لیا ہے, لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اور ایک میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں, یہ تملیک سمجھیں. اچھا, میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں آپ اس کا عکس سمجھیں, چونکہ شرعاً ہم تو یہی بتائیں گے نا کہ جیسے جس کا پاس اقامہ نہیں وہ عمرے کو نہیں جائے. تو میں جو بتا رہا ہوں شرعی بات کر رہا ہوں. شادی طے ہوئی دولہا دلہن کی, ٹھیک ہے. اب دولہے میاں کو شادی کے خرچ کرنے کے لیے رقم ملی کہ بھائی آپ دلہن کو زیور لیں گے, آپ تو غریب ہیں, یہ میری جانب سے چلو 1 لاکھ مل گئے. اب آپ کا گھر تو چھوٹا ہے, تو آپ دلہن لائیں گے تو اس کے لیے کپڑے 1 لاکھ, ساڑی کے ملتی ہے نا, 1 لاکھ میں ساڑی ملتی ہے جی, ایک مثال دے رہا ہوں. تو دولہے میاں کو انہوں نے وہ فنڈ میں جمع کر دیا. ظاہر بھائی دولہے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, اس کے ذمہ دار. تو کتنی رقم جمع ہو گئی, 5 لاکھ. کتنی, شادی ہال کا خرچہ جو بھی ہے, کھانا پینا, تو فنڈ میں جمع ہو گیا. شادی کا وقت آیا تو کوئی ایسا وقت آیا تو بولے کہ ابھی شادی نہیں ہو سکتی 1.5 سال کے بعد, تو وہ چلے گئے. اب وہ رقم ہے, اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. صحیح ہے, نہیں. یہاں کیوں نہیں ہوگی؟ تملیک اس کے قبضے میں نہیں. ابھی آپ دلہن کو سمجھیں, آج کل تو شاید دلہن کو سب دینا پڑتا ہے نا جی. لوگ آج کل دلہن کیا تعاون کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں شوہر کا تعاون ہوتا ہے, چونکہ وہ لاتا ہے نا دلہن کو, چونکہ وہ ملکیت میں نہیں آیا, اس کی تملیک میں نہیں ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا تملیک. اچھا, اسی طریقے سے ایک چیز, اب دلہن کو لیجئے, آج کل کے جو دلہن کے لیے کافی جو ہے اس نے جمع کی رقم, لیکن پھر یہی مسئلہ ہوا چونکہ وہ اس کی تملیک نہیں ہے, دلہے کی ملکیت میں نہیں آئے. اچھا, ابھی جیسے کہ آپ اپنے بھائی بھانجے کے, ان کے بچوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں, جو آپ نے سوال کیا تھا نا, تو آج کل کے مہنگائی میں 5,000 دیتے ہوں گے, کوئی 7, جو بھی آپ, تو آپ کو سال بھر کا دینا ہے 12 پنچے 60, ٹھیک ہے نا, 60,000 دینا ہے یا 84,000 دینا ہے. اب یہ کہ جیسے کہ اسے کتنا دے, نصاب کا مالک تو نہیں بنا سکتے. ایک چیز یہ, یا ہے کہ وہ جو ذمہ دار ہے وہ تو شرابی کبابی ہے, تو اس کا حل یہ کیا, فنڈ میں دیں. فنڈ کا مطلب کیا, آپ کی بیگم کے حوالے کریں. آپ نے دے دیا فنڈ میں کہ ہمارے بہن کے بچوں کو 5,000 دے دیں, ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا, کوئی مشکل نہیں. اچھا, آپ ان کو دیں گے پوری, تو وہ کیا کریں گے, 2 مہینے میں خرچہ کر دیں گے, یہ خیال رکھنا. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ فی, دیکھو فی میں کیا ہے, سنیے ایک مسئلہ, للفقراء والمساکین, کیا لی تملیک, والعاملین یعنی کارندے, اور جو نو مسلم ہیں ان کی دل ہمت افزائی کے لیے. سب سے پہلے فقیر, پھر محتاج. اچھا دیکھیے, وابن السبیل کہاں رہا ہے, پھر آگے چلیے, غارمین جو قرض میں دبے ہیں, وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, وابن السبیل مسافر. اللہ کی راہ نے کیا, اعلاء کلمت اللہ, اور یہ مدارس وغیرہ سب اس میں آتے ہیں. گزشتہ میں نے اس پر ایک کلپ بھیجا تھا. لوگوں کا ایک تصور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مدرسے کو ہی رقم دے, چونکہ یہ آیت ان کے سامنے نہیں رہتی, اور ہم مدارس والے بتاتے اس لیے نہیں, تو پھر لوگ مدرسے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایک میں مثال دے رہا ہوں, حالانکہ ہم تو گزشتہ سے بتلا رہے ہیں آپ کو کیا حق کس کا ہے. آپ یقین مانیے, آپ یوں نہ سمجھے کہ مدرسے میں رقم جائے گی تو ہمیں اجر ملے گا. یہ 8 مصارف ہیں. پہلا نمبر کون سا ہے, فقیر مسکین.
اور فقیر مسکین میں بھی رشتہ دار لوگ. ہمارے یہاں جو بغیر نام لیے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ بھائی کو بہن کو نہیں دے سکتے. اب لوگ بیچارے پریشان ہیں تو بہن کے بچوں کو بھی نہیں دیتے, بھائی کے بچوں کو بھی نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ صرف اوپر اور نیچے, باپ ماں دادا دادی نانا نانی بیٹا بیٹی پوتا پوتی, سائٹ میں نہیں منع نہیں. چونکہ ہماری بہن دوسرے فیملی میں گئی, بھائی اس کی دوسری فیملی ہے, لہذا پہلے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود رن کی بیگم نے پوچھی تھی تو بولے کہ 2 اجر, ایک زکوٰۃ کا اور ایک صلہ رحمی کا. تو خیال رکھیے گا. مدارس کو بھی دیجیے کیونکہ وہ بھی آج اسی حالت میں ہیں, لیکن ساری رقم مدرسے کو. تو غریب آپ کے پڑوس میں, اچھا یہ بھی ایک سنیے گا کہ آپ کے پڑوس میں لوگ اسکول پڑھ رہے ہیں 12ویں کے, کیا اس کے لیے کپڑے نہیں ہیں, وہ جو فیس ہوتی ہے, تو کیا آپ اپنی بھی عطیہ بھی نہیں دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے, ان کے بچے ہی پڑھ رہے ہیں, تو کیا وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ کا مطلب کیا, آپ انہیں یہ دیں کہ یہ ہماری جانب سے تعاون, پھر چاہے وہ اسکول کی فی دے, چاہے وہ SSC کی کیا جو بھی کرے. تو خیال رکھیے گا یہ عصری تعلیم. نہیں تو پھر یہ جو ہمارے جو لیڈران ہیں, اللہ کیا ان کا نام, ابوالکلام آزاد, کہاں پڑھے ہوئے, کون سی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے, مدرسے میں تو نہیں پڑھے نا. وہ ٹھیک ہے بچپن میں تعلیم لے لی جامعہ ازہر سے, لیکن یونیورسٹی میں یہ جتنے بھی علامہ اقبال کہاں پڑھے ہوئے, ابھی جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں تو کہاں پڑھے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ بالکل اچھا. ایک مسئلہ اور تھا قرض کا, سنیے گا غور سے. آپ نے کسی کو 4 لاکھ قرض رقم دے دی, کسی کو قرض دے دی. اب آپ کو 3 گروپ ملیں گے. اچھا میرا طریقہ کار ہے کہ ہم بتا دیتے ہیں بس. ایک گروپ آپ کو کہے گا کہ آپ نے 4 لاکھ اس کو رقم دے دی, آپ زکوٰۃ دیں, ٹھیک ہے. اب آپ پریشان ہو جائیں گے. دوسرا گروپ کہے گا کہ جس نے زکوٰۃ کی رقم لی وہ زکوٰۃ دی. سن لیے. تیسرے گروپ کا سنیے. آپ نے 4 لاکھ ایک کو رقم دے دی, کس لیے دی کہ وہ اس میں تصرف کرے. تصرف کو خیال میں رکھ, کون سا تصرف, وہ جو چاہے وہ کرے, ٹھیک ہے نا. آپ اس میں زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اچھا اگر اس سے کہہ رہے ہیں تو دے, وہ تصرف کون سا, تصرف کا کون سا مالک ہے, اس 4 لاکھ میں وہ اپنا بزنس لگائے, ضروریات پوری کرے, علاج کرے. لیکن یہ کہ جیسے کہ کھلونا اور ڈیکوریشن, تو اس 4 لاکھ کو کم کرنے کا اسے اختیار ہے کیا؟ نہیں ہے. تو 4 لاکھ میں میرے خیال سے کتنی 10,000 آئے گی نا زکوٰۃ. تو 10,000 اس نے زکوٰۃ دے دیا تو کتنے بچے؟ 3,90,000. دوسرے سال 3,80,000. اسے اختیار ہے کیا؟ اسے یہ تصرف کا اختیار نہیں ہے. وہ 4 لاکھ کی رقم اپنے استعمال میں لائے اور پھر واپس کرنے کی کوشش کرے. لہذا تیسرے گروپ کا کہنا یہ ہے کہ نہ اس پر نہ اس پر, جب وہ رقم آئے تو چیف میں جمع کر دو, کس میں؟ کرنسی میں. تو یہ اتنی میں نے کوشش کیا تھا کہ آپ کو کچھ زکوٰۃ کے, ہاں یہ جی بہت اچھا, یہ یہاں لکھا ہوا ہے. چلیے, جس کی آمدنی بند ہو گئی, بہت اچھی بات ہے. سنیے گا, ابھی یہاں سے ریٹائر ہو کے جاتے ہیں لوگ جی, تو 1.5 لاکھ ریال 2 لاکھ ریال ملتے ہیں, ملیں گے انشاءاللہ, 2.5 لاکھ ملیں, جس کی جیسی تنخواہ ہو. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے صاحب. تو کتنے ملین, کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں, ملین کہتے ہیں نا, ملین ہو جائیں گے جی ہاں. لیکن اب سوال آتا ہے کہ 55 کے ہو گئے, جائیں گے تو نوکری کہیں نہیں ملے گی. بولے کہ تم 55 کے ہو, کہیں نہیں ملتی نوکری. اب چیف میں ہے, وہ کہاں ڈال دیے؟ کرنسی میں ہے. اب زکوٰۃ ان کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ آمدنی پر نہیں, زکوٰۃ آمد بیلنس پر ہے. یاد رکھیے, آپ کے پاس جو بیلنس ہے, آپ یہ نہ سوچیں, آپ شکر کیجئے کہ آپ کے پاس بیلنس ہے, اور آپ کے اڑوس پڑوس میں بغیر بیلنس کے ہیں یا ایک ہی مسکین ہے. لہٰذا آپ زکوٰۃ نکالیں, زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کا مال بڑھتے جائے گا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں, اور پھر بھی 10 منٹ ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. بیٹی کی شادی نہیں ہے, بیٹی کے لیے زیور رکھے ان ایڈوانس, تو اس کے لیے زکوٰۃ ہے. ہاں دیکھو, بیٹی کتنے سال کی ہے بیٹی؟ ہاں تو بالغ ہو گئی. دیکھیے, بیٹی کے جو زیورات ہیں آپ نے اس کو مالک نہیں بنائے, تو آپ کے
पास में है तो वो सोने में आप काउंट करेंगे। अगर आपने बेटे को मालिक बना दिए तो फिर वो उसकी जिम्मेदार है, ये याद रखेगा। इसी तरीके से बीवी है, उसके पास सोना है तो वो ज़कात कैसे देगी? शोहर दे, ठीक है ना। अगर शोहर नहीं देता है तो फिर उसको सोना बेचना पड़ेगा। चलिए और क्या पूछिए आप। जी हाँ जी ठीक है, मुस्तामल, अच्छी बात है, आप बताएं। हाँ जी पहला सवाल ये है कि हम ज़कात जब देते हैं किसी को, जी, हमारे करीबी रिश्तेदारों को देने में थोड़ा ज़कात बोल के शर्म आती है ना, उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता है। जी बहुत अच्छा। तो ये बेहतर है कि हम उनको कुछ ऐसी तरीके से दें कि उनको लगे नहीं, हाँ, एक हमको ही बुरा लगे देने। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो हम यहाँ पर बैंक में पैसा रखते हैं जी, तो उसका इंटरेस्ट भी उसमें शामिल हो जाता है, हाँ जी, तो उसमें भी ज़कात निकालिए। दो। और क्या दूसरा सवाल ये है कि जो एंड ऑफ बेनिफिट मिलता है यहाँ पर, क्या चीज़? एंड ऑफ बेनिफिट जो हम जाते हैं ना यहाँ पे, फारसी में बोले। हाँ हाँ सर्विस। वो जो इतने सालों से रहता है वो पैसे लगते हैं। हाँ यानी जो फंड मिलेगा जाते टाइम, जो बोनस मिलेगा 2.5 लाख जो आपका है वो, हाँ ऐसा बोलो ना कि 2.5 लाख जी इंशाअल्लाह मिलेगा। चलो अच्छा सवाल किए, बहुत अच्छा सवाल। हाँ हुकूक, वही मैं कह रहा था, फारसी में बोलो, अब क्या करें, वो फारसी में नहीं बोल रहे हैं। चलिए सुनिए साहब, समझ गए, बहुत अच्छे सवाल आते हैं। सुनिए, ज़कात जो आप देते हैं, देखो हमारा तजुर्बा ये है, अगर आप कहेंगे कि मैं आपको ज़कात की रकम देता हूँ तो वो लेगा नहीं। और ज़कात की रकम देने के लिए आपकी नीयत शर्त है, उन्हें बताना शर्त नहीं, ये याद रखिए। लेकिन नीयत भी कब? देते वक्त नहीं, ये भी याद रखिए। आपके पास 4 लाख है तो आपने देख लिया कि हाँ मेरे ऊपर तो 10,000 ज़कात होती है, तो आपने 10,000 कर लिए या नहीं किए, ज़कात देना है। अब कोई साहब आ गए तो आपने उसको 2,000 दे दिए, तो आपने किस में से नियत किए? बस ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं ना, उसको बताना ज़रूरी नहीं है। अच्छा एक मसला और, आपने इसी के साथ आपका लिख लिया हो यहाँ पर सवालात। एक साहब को आपने 50,000 रुपये दे दिए थे, बेचारे 2 साल में वापस ही नहीं दे रहा है। अब आपके ऊपर 1 लाख की ज़कात हो गई, तो आप सोच रहे हैं ये मैं ज़कात से माइनस कर दूं तो नहीं, चूँकि ये आपने उसको कर्जा दिए हैं, याद रखना है। और ज़कात के लिए आप नीयत करें, समझ रहे हैं ना। अच्छा एक साहब आ गए अचानक, आपने कोई ज़कात का हिसाब नहीं लगाया, शाबान में आ गए, ये लो 2,000 आपने नियत किए कि एडवांस ज़कात में से, बहुत अच्छा, ये चल सकता है। आपने नियत किए कि मैं एडवांस दे रहा हूँ, अब जब आप ज़कात का हिसाब लगाएंगे तो उसमें से वो माइनस करें। समझ रहे हैं ना, मसला बिल्कुल वाज़ेह है। तो ज़कात देते वक्त आप उससे न कहें, न फ़ितरा देते वक्त। अभी फ़ितरे वगैरह के मसाइल बाकी हैं तो आपको क्लिप से मिलेंगे। दूसरा सवाल क्या? सूद क्या? हाँ इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट के बारे में ऐसा है कि हम लोगों के चूँकि हालात ऐसे हैं, हमको रकम रखना पड़ती। देखिए वो फतवे पर न जाइए कि बैंक में रकम रखना हराम क्या। तो मैंने उनसे कहा कि आपके जेब में जो रुपया है ये बैंक से बना है, तो इसका जवाब कुछ नहीं। बैंक में रकम रखना हराम और जेब में रखना वो बैंक का रुपया हलाल। यहाँ से हम बैंक से अपनी मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये फतवे जो है ना, फतवों को फतवा रखें। जिस वक्त ये निकला ना, तो मौलाना अशरफी थानवी साहब ने फतवा दिया था कि लाउड स्पीकर पर नमाज हराम, ठीक है। तो पूरे उस इदारे में अजान देना शुरू कर दिए थे। अब सब होता है, तो ऐसा नहीं है। बैंक का जो हम रखते हैं, अब उससे जो इंटरेस्ट मिलता है, ये याद रखें, ये आप छोड़ें नहीं, आप ले लें। लेने के बाद इसको आप ज़कात न समझें, समझ रहे हैं ना। अभी आपके पास 4 लाख रुपए हैं, कितने? 4 लाख। इंटरेस्ट के 4 लाख 20 हो गए, तो 20 पर ज़कात नहीं है, चूँकि आपको इंटरेस्ट का है ना, तो 20 को अलहदा रखें और उसमें से वो गरीबों को आप देते रहें। वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आप ऐसे फ़र्द को देंगे, ज़कात की तरह नहीं। देखिए सुनिए गौर से, ज़कात आपने किसी फ़र्द को दी, फिर मालूम हुआ कि वो मुस्तहक नहीं था, आप बेफिक्र रहें, ज़कात पहुँच गई। सुन रहे हैं ना, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आपको दिया, हम में भी नकाइस हैं, लिहाजा बाद में मालूम हुआ तो ये इसके घर में टीवी है, इसके घर में नेट है, तो ये टीवी नेट आप ये न देखें। क्योंकि रऊफ़ की सिफत को याद रखें कि अल्लाह ताला काफिरों को गिरफ्त नहीं करता और इनका रिस्क भी बंद नहीं करता। क्यों? इस्लाह हाल के लिए। तो आप ये ना सोचें कि मैंने इसे दिया, ओ ये तो गैर जगह पहुंच गई, इसके पास तो नेट है। नहीं,
آپ بھی رعوف کی صفت کا پرتو اپنے اندر پیدا کریں، یہ خیال میں رہے. لیکن سود کی رقم آپ ایسے فرد کو دیں جو بالکل کنگال ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کپڑے نہیں، تو آپ ایسے غریبوں کو دے دیں. سود کی رقم دیکھ کر دیں. ذرا زکوٰۃ میں اس میں فرق ہے. سود کی رقم دیکھ کر دیں ایسے کاموں میں. تو مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. کس کی؟ ہاں مسلم کی بات کریں نا آپ، اسی کو غیر کو بھی دے سکتے ہیں، مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا آپ کا اور ایک سوال ہے، سروس ہے نا. سروس میں بتا چکا ہوں ابھی، شاید دلہن کا یا دولہے کا ہے نا. تو ہماری رقم تو ہے لیکن قبضے میں نہیں ہے. جب آپ کو 2.5 لاکھ ملے گی انشاءاللہ، دعا کریں آمین تو بولیں یا زیادہ جی 2.5 لاکھ ریال سعودی. جی ہاں تو جب آپ کو ملے گی نا تو اس کو چیف میں ڈال دیں، سمجھے نا. اور جب 1 سال ہو جائے گا تو زکوٰۃ نکالیں. ہو گیا. چلیے اور کچھ بتائیں بھائی. جب انکم بند ہوتی ہے تو پھر جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ عورتوں کی جو استعمال میں آنے والی جو زیورات ہیں، ہاں کہیے آپ کہیے نصاب کے اگر باہر ہیں تو اس پہ کیا کہیے پھر سے. میں یہ پڑھ رہا تھا استعمال جو پہنتی ہیں استعمال میں آنے والے جو زیورات ہیں ہاں وہ نصاب کے باہر ہے. اس کی زکوٰۃ دینا. ٹھیک ہے. بس یہ پہلے پڑھ لوں. ایک میسج ہے وہ. اچھا یہ آپ کو سنا دیتا ہوں ان کا پیغام، پھر آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں. ہے وقت. اس تعاون ادارہ ارشاد کی جانب سے اعلان ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں صرف 3 ماہ میں بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانے کا ایک دورے کا اہتمام کیا گیا ہے، سمجھے نا. جن میں ناظرہ اچھی طرح پڑھنے والے بچوں کو انہی کو یہاں لیا جائے گا، قرآن پاک حفظ کرایا جائے گا. یہ 1 رمضان مبارک سے بعد نماز ظہر سے لے کر 6:30 تک یعنی افطاری تک. تو جسے چاہیے وہ رجسٹر کریں. یہ نمبر ہے، نوٹ کرتے ہیں نمبر. جی ہاں لیجیے 0561066809. نام ہے عبد القیوم. اور 05 لکھ لیے 61066809. اردو میں اسپیک، انگلش نہ بولیں. ٹھیک ہے ہو گیا. اچھا جی عبد القیوم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی خاتون کے پاس نصاب سے زیادہ ہے، 200 گرام ہے. آپ کی بیگم کے پاس کتنا ہے؟ چلیے اچھا پتہ ہے. تو سنیے گا، اس میں 3 گروپ ہیں اور ہمارا کام ہم بتانا چاہتے ہیں. ایک گروپ یہ ہوا ہے کہ وہ جو مسلم کی حدیث ہے، ایک بڑھیا تھی تو اپنے بیٹی کو لے گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو اس کے ہاتھ میں کنگن تھے، تو اس سے پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ دی؟ تو بولے نہیں. تو وہ جہنم کی آگ، تو انہیں وہ کنگن پھینک دی، مطلب وہاں چھوڑ دی. بہرحال اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کے پاس اگر 85 گرام سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ دی. ایک گروپ کہتا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں. ہم اس میں ائمہ بھی ہیں، یہ جو ائمہ 4 ہیں نا، 5 شیعہ بھی ہیں، 5 فقہ ہیں. تو آپ تو پڑھتے نہیں نا 5 فقہ، ایک بھی نہیں پڑھتے ہوں گے جی. تو 5 فقہ ہیں. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہ دے. تو وہ دوسری حدیثیں پیش کرتے ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ استعمال کی چیز ہے، وہ استعمال کر رہی ہے، جیسے کہ مرد استعمال کرتا ہے. لہذا والذین کیا لا ينفقون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل اللہ. تو یہ جو آیت ہے وہ جو خزانہ جیسے قارون کی طرح آپ صرف جمع کر کے رکھ رہے ہیں اس پر ہے. اور ظاہر بات ہے کہ سونا جو ہے مالی تجارت، وہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے. تو یہ 2 گروپ ہے، دونوں کی دلائل اپنی جگہ پر ہیں اور علاقے والے اس پر عمل کرتے ہیں. تیسرا گروپ میں بن باز ہے، عثیمین ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دلائل ہیں تو احتیاطاً آپ دے دیں. تو لیکن لفظ احتیاط لگا دیا انہوں نے، سمجھ رہے ہیں نا. احتیاط، چونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ دونوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں، دونوں دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو یہ ان کے دلائل ہیں. تو
اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ احتیاط تو اب آپ کی مرضی، اس میں کیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دیں. جی استعمال جو ڈیلی ویئر میں آ رہا ہے جو رکھ رکھا ہے وہ نہیں، دیکھیے یہ آپ فرق کر کے آپ کو الجھن میں ڈالتے ہیں. دیکھیے ایک خاتون کا ایک زیور ہے وہ استعمال کر رہی ہے، ایک اس نے بیٹی کی شادی میں پہننے کے لیے رکھا ہے یا بیٹے کی، ایک اس نے عید کے لیے رکھا ہے، ایسا کیسا؟ وہ آپ اس کو یہ تفریق کیوں کر رہے ہیں اصل میں؟ دیکھیے بھائی، آپ کے پاس ایک جوڑا ہے، آپ چھٹی پہ کب جانے والے ہیں تو آپ یہ جوڑا پہنیں گے ایئرپورٹ کے لیے جب جائیں گے تو پہنیں گے نا. تو ہم بھی خیال کرتے ہیں کہ میں کون سا جوڑا پہن کے جاؤں، سلواتے ہیں. اور آج کل تو سوٹ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، جوتے بھی 1000 ریال 1200 ریال، تو اس کو اتنا مظلوم کیوں کرتے ہیں؟ لہذا یہ تفریق نہ کریں، یہ تفریق نہیں ہے کہ استعمال کرتی ہے اس کو مجبور نہ کریں. اس کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، شوق پیدا ہوتا ہے. دیکھیے ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں ہمیں بھی ایک شوق تھا کہ جب ہمارا آخری ایگزام ہوتا تھا، جب فارغ ہوتے تھے تو 2 سال سے کپڑے باندھ کر رکھتے تھے، یعنی اس وقت ہم کیا پہنیں گے، تو ایک شوق ہوتا ہے. تو ان کا بھی ایک شوق ہے، لہذا یہ تفریق نہ کریں. ٹھیک ہے؟ ہاں یہ آپ نے اچھا سوال کیا. لؤلؤ والمرجان، آپ کو اگر شک سے بچنا ہے تو آج ہی بیوی کے زیورات جا کے لؤلؤ مرجان میں تبدیل کر دیں. لؤلؤ مرجان میں بالاتفاق زکوٰۃ نہیں، بالاتفاق. ہاں جی، یہ آپ نہ پوچھیں یہ کیوں ایسا ہے پتہ ہے؟ یہ جو ہے نا اس کے لیے تیسرا، جیسے آج کا دوسرا ہے نا، تو اب انشاءاللہ زکوٰۃ کا تیسرا ہوگا. تو تیسرے میں کیا ہے، ابھی یوں نہ سمجھے کہ یہ ہم نے مکمل بیان دیا زکوٰۃ کا. تیسرا یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کھیتی، برسات کا پانی اور آپ کا کنویں سے نکالا وہ پانی، زکوٰۃ میں فرق ہے. تو یہ جو مونگے ہیں نا، یہ مونگے کہاں سے نکلتے ہیں؟ آپ کیا وہ سمندر سے نکلتے ہیں، تو اس میں فرق ہے. تو اس کو تیسرے درس میں رکھیں گے، بہرحال بالاتفاق یعنی. اور دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کسی سے بھی یہ جو آپ نے لؤلؤ مرجان زکوٰۃ ثابت نہیں، پہلی بات تھی ثابت نہیں ہے. بہت اچھا سوال کیا ہے. چلیے جو زکوٰۃ کے بارے میں بتائے، جو ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد آمدنی بند ہو گئی، آمدنی بند ہونے کے بعد اس کے بعد ایک لمیٹڈ سورس ہے، سب سے فار ایگزامپل 5 لاکھ روپے، اس کی زکوٰۃ نکالی گئی 1 سال میں، اس کا کوئی انکم نہیں ہے، تو ریڈیوس ہو گیا اماؤنٹ، تو واپس اگلے سال وہی اماؤنٹ پہ زکوٰۃ نکالے گا، خرچ بھی ہوگا اس کا، زکوٰۃ بھی نکلتے رہے گا. نہیں، اصل میں یہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، آپ ایسا سوچیں کیوں؟ دیکھیں آپ کے پاس 5 لاکھ روپے آپ لے کر گئے یہاں سے، جو بینک میں رکھے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، جاری رکھے نا. آپ ایسے بالکل ہاتھ باندھ کے کیوں بیٹھ گئے؟ ہاں انویسٹ کریں، ایسا کیسا. اور یہ فکر ہی نہ کریں، سال ہو گیا، اللہ کا شکر کریں کہ آپ کے سرکار میں زکوٰۃ دیں، اور یہ کبھی نہیں ہوگا، اور آپ انویسٹ کریں. ہاں کھائے گا کیا؟ جی ہاں ہاں جی ہاں ہاں، یعنی مطلب ہے کہ آپ نے کوئی کیا پلاٹ خریدا؟ ہاں ہاں ہاں، نہیں وہ آپ کی نیت پر ہے نا. آپ نے اگر اس لیے خریدا ہے کہ جب قیمت اس کی آئے گی تو بیچ دیں گے، تو اس پر جب سال ہو جائے گا تو اس کی قیمت لگ جائے گی، اس ویلیو پہ زکوٰۃ ہے. ہاں یہ تو نہیں 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 نہیں، ہر سال دینا. ہاں 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 جی جی 4 لاکھ کا پلاٹ لیا، اس سے 1 لاکھ کا اس نے قرضہ کسی کے پاس لیا، اس کے پاس پلاٹ 4 لاکھ کا ہے، ابھی وہ زکوٰۃ کتنے پہ دے؟ جی بہت اچھے. 4 لاکھ کا پلاٹ آپ نے لیے، 1 لاکھ آپ نے قرضہ لیے، تو 3 لاکھ، ٹھیک ہے نا. اب اس کی اس وقت قیمت کتنی ہے سمجھو 4 لاکھ، تو 1 لاکھ مائنس کریں، وہ آپ کا نہیں ہے. بات واضح. جب بھی آپ قرضہ لیں گے اور آپ کے پاس، تو وہ قرضے والے کا حق ہے، پہلے اس کو دے دیں. ایڈوانس میں دے سکتے ہیں نا. ہاں یہ تو میں نے بتایا نا، ایڈوانس. صرف آپ یہ حساب کر لیں کہ میں ایڈوانس دے رہا ہوں، بات ختم ہو گئی. تو کئی چیزیں میں نے واضح کیا ابھی. ہاں جی جی، زکوٰۃ نہیں، بالکل زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. کسی صاحب نے لون یا قرض لیا، ہاں 4 لاکھ قرض لیا، ہاں 1 سال کے لیے، ہاں اب وہ 1 سال نہیں، 2 سال 3 سال نہیں دے رہے ہو، نہیں دے رہے ہیں تو ہم ہر سال اس پر
नहीं, अभी मैंने वाजे किया ना, न आप दे न वो दे, 3 ग्रुप हैं उसमें, आप कैसे देंगे? माल तो आपने उसको दे दिया ना। हाँ कर्ज दिया, लेकिन एक ग्रुप कहता है जो आपने पढ़े ना, एक ग्रुप का पढ़े कि कर्ज देने वाला पढ़े दे, दूसरा ग्रुप कहता है कि वो दे, तीसरा ग्रुप की मैंने बात की कि वो कहता है वो आप न आप दें न आप दें। जब रकम आएगी तो ये मसला वाजे किया। हाँ जी, ग्रुप का मतलब क्या है? देखिए, मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं मेरे पास है, वो यहाँ एक आलिम है, जयीद हैं, वो बता रहे हैं कि कर्ज की हुई रकम में वो क्यों दे। एक जमात, यानी ये अइम्मा के नाम है, अब मैं नाम नहीं लेना चाह, मैं अभी आजकल लेटेस्ट में ग्रुप कहना अच्छा है, अब ये इमाम इमाम क्यों कहते रहे हम, तो ग्रुप ही कहें ना। क्योंकि आप कहीं भी जाएं, किरात में जाएं तो एक ग्रुप होता है, फ़िक़ा में जाएं तो एक ग्रुप होता है, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, ये इनका एक ग्रुप, ये मकसद है। तो चूँकि हम इमाम अच्छी बात नहीं है ना, ये मैं कहता हूँ। तो वो ये समझाते हैं कि अब जैसे कि मैंने कहा ना, सोने पर ग्रुप तो हनफिया के नज़दीक देना है, जमीयत अहले के नज़दीक देना है, शाफ़ी हम्बली इनके नज़दीक नहीं देना है, ये ग्रुप मेरा मुराद है। लेकिन मैं उस जी हाँ, वक्त हो गया तो इतना काफ़ी है। हाँ चलिए, तो बहरहाल दुआओं में। अच्छा, आइंदा जो है ईद, एक जो जुमा है ना, वो तो ईद के दौरान आएगी तो छुट्टी रहेगी, उसके बाद जुमा, यानी तकरीबन जुलाई, 15 जुलाई। जी चलिए, दुआ में याद रखिएगा।